دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے عقیدہ توحید کے والے سے سوال یہ کرنا تھا کہ آپ یہ سوال کر رہے تھے ہم پر کہ اہل سنت جو ہے وہ معاذ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور جسم کے قائل ہیں، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت میں بھی مختلف آراء ہیں، جس طرح اہل تشیع میں آپ کہتے ہیں نا مختلف آراء ہوتی ہیں، اسی طرح اہل سنت میں بھی مختلف آراء ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے ساتھ حاضر ناظر ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی قدرت اور اپنی شان اور اپنے علم کے مطابق حاضر ناظر ہے۔ دوسری آپ کو جی جی تو میرے بھائی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ قیامت کے دن کیا نظر آئے گا؟ یہ مختلف آراء ہے، یہ اس آپ کے کا کیا بارے میں رائے جو اختلافی روایات ہے، جی بات سنیں، جو اختلافی روایات ہے نا اس میں جو صحیح عقیدہ ہوگا، جو قرآن کہے گا، جو حدیث کہے گی، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، کیا آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ بات کس کی کر رہا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ دلیل کو ہم دیکھیں گے نا، اگر اللہ کا دیکھنے کا نہیں اگر ثبوت ہے، نہیں دکھایا جائے گا تو ہم اس بات کو مانیں گے، ہم تو اس آپ لوگ کیا روایات کو کہتے نہیں ہو؟ مانیں گے۔ آپ میرا تو دیکھیں یہ عقیدہ ہے، آپ کا ایک فردی عقیدہ ہو سکتا ہے کہ سب کا میرا مخالف ہو۔ دیکھو عقیدہ بھائی، آپ سنیں نا، میرا جو عقیدہ ہے نا اس بارے میں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے اور جو ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کہتی ہے، میں نے تو اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ آپ بھی اپنے جعفریہ جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو جعفری مانتا ہوں، یہ تو بات ویسے الزام لگاتے ہیں کہ جی حنفی ہیں، ہم تو اللہ اور رسول کی بات کو ماننے والے ہیں۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کے آپ بھی عقیدے درست کرائیں نا، جو روزمرہ ایسے الفاظ ائمہ علیہ السلام سے وابستہ توحید کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا حسین تجھے شفا دے، مولا حسین تجھے بچے دے، اس طرح کے کلمات جو ہیں یہ خاص اللہ رب العزت کے ساتھ منسلک کیے جاتے ہیں، نہ کہ ائمہ علیہ الصلوۃ پھر والسلام آپ کے اپنے ساتھ۔ عالم کو لے کے آؤ نا، کسی وقت اپنے عالم کو لے کے آؤ تاکہ وہ ہم پہ رؤیت کے مسئلے پہ بات کرے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ سب کا اجماع ہے، جی جی یہ آپ کہتے ہیں نا، اور بھائی بات کرنے تو ہمیں بھی بات کرنے تو نا۔ جی جی بات کریں، آپ کہتے ہیں اللہ جی جی تعالیٰ کا کریں، جسم نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، لیکن وہی کہتے ہیں کہ اللہ نظر آئے گا، اور وہی کہتے ہیں کہ اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا، تو آپ کی بات میں تضاد ہے۔ نہیں نہیں، اس پیر سے اور بھائی مراد بات کرنے دو، قدرت تو ہو سکتی ہے، جی 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 قدرت جی نہیں ہے، کریں آپ کریں اپنے کریں بات۔ عالم کو لے کے آنا، آپ کے عالم آپ کے عقائد کا دفاع کریں، آپ کو تو پتہ نہیں، آپ تو کہیں گے کہ وہ کچھ ہو سکتا ہے، ہو سکنا اور نہیں نہیں، بات ہے، کیوں ہو جو سکتا ہے، ہے، ہم نے بھی پڑھا جو ہے نا سر۔ آپ کے عالم جب آئیں گے آپ کے عقیدے کا دفاع کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا نا۔ جو ہم نے دیکھا آپ کی کتب میں، ماتریدی اشاعرہ سب ہاں کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر آئے گا، سر کی آنکھ سے نظر آئے گا، جی اسی ظاہری آنکھوں سے نظر آئے گا، وہ اپنا پیر بھی جہنم میں ڈال دے گا، اپنا پیر، کسی اور کا پیر نہیں ہے، پیر بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس کا یہ تو جی واضح طور پر ہے کہ اگرچہ اشاعرہ ماتریدیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، لیکن آخر میں وہ مجسمہ بن جاتے ہیں، کیونکہ جو چیز آنکھ سے نظر آتی ہے وہ جسم ہی ہوتی ہے۔ کوئی چیز ہے جو اپنا پیر کسی جگہ پہ رکھ دیتا ہے، وہ پیر جو ہے وہ عضوی ہوتا ہے، وہ جسم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بات، یہ تو آپ کی توحید تو چلی گئی۔ نہیں نہیں، اب آپ قرآن کی سن لینا، جہاں تک یہ تعلق میں ہے آپ کو جواب کہ دے رہا ہوں نا، قرآن سے دینے لگا اولیاء نا۔ سے طلب کرنا، اولیاء سے طلب کرنا، تو یہ شیعوں کے لیے مخصوص جی نہیں ہے، شیعوں کے لیے نہیں، مخصوص مجھے نہیں ہے، یہ قرآن کی کیا سننی کو صرف چھوڑیں، مجھے قرآن کی آیت چاہیے، اس پر مجھے قرآن کی او بھائی دلیل چاہیے، کسی کی آراء نہیں چاہیے۔ سن لو تم، جی جی یہ صرف وہابی حضرات ہیں جو کہتے ہیں غیر اللہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، وہی وہابی جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کئی آنکھ ہیں، کئی ہاتھ ہیں، اور سب دائیں طرف ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو عجیب حولیہ بنا دیا اس کو اللہ کا، وہی وہابی جو اس طرح کی اللہ تعالیٰ کا پہلو بھی ہے اور ایک پیر بھی ہے۔ باقیہ مسلمان یہ تو نہیں کہتے کہ یہ ہے۔ اب آپ کہتے ہیں مجھے آیا دکھاؤ، آیا کی ضرور، ہم آیا نہ بھی دکھا سکے نا، ضروری نہیں میں کہ سب آپ کچھ کی قرآن بارگاہ میں ہو میں کہ تھوڑی سی تمیزن بات بھلے، کر لوں، تو اگر ضروری آپ نہیں ہے کہ سب اجازت کچھ دیں۔ قرآن میں ہو، بہت ساری چیزیں نہیں قرآن میں مجھے نہیں، احادیث میں، ہمارے احادیث میں بہت ہے کہ اہل بیت اب علیہ بات السلام سے اپنی حاجت طلب کرو، اب ٹھیک ہے بات نا۔ سن لینا تم میری، پہ حاجت کی بھی قسم ہے نا جی، ایک حاجت ہوتی ہے سفارش کے معنی میں، ایک حاجت وہ ہوتی ہے جو آپ براہ راست بھی سامنے بھی نہیں مانگ سکتے۔ مثلا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بیٹا دیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، مجھے بالکل کہہ سکتے ہو، کہہ دو مجھے، کہہ دو نہیں مجھ کہہ سے، سکتا میں، آپ کہہ سکتے ہو، میں کہہ نہیں دو، کہہ سکتا نا، نہیں کہہ سکتے ہو۔ یہ خلاف نہیں کہہ سکتا، اس پہ آپ نے حدیث مجھے دیں اگر مجھے۔ کہہ دیا کہ مجھے بیٹا دے دو، آپ نے میری عبادت کیا، زیادہ سے زیادہ آپ نے غلط بات کی، میں نہیں دے سکتا نا۔ نہیں اگر یہ آپ نے بات مجھ سے طلب کی مجھے 10 لاکھ روپے دے دو، اہل میرے پاس بیت 10 لاکھ نہیں ہے۔ اہل بیت کی شفاعت کا میں قائل ہوں، مولا علی کی جو آپ کی غزوات کے لحاظ سے مدد ہے یا جو آپ کی دین کی مدد ہے وہ جائز ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، انتن پاک کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کہنا کہ وہ مدد نہیں کر سکتے یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ براہ راست حاجت جو ما فوق الاسباب حاجات ہے، مثلا شفا ہوگی، رزق ہو گیا، یا اللہ سے حاجت روا صرف اللہ ہے، کوئی نبی ولی کوئی اہل بیت حاجت روا نہیں، ٹھیک
یہ آپ کے افکار ہیں نا، یہ آپ کے افکار ہیں بھائی. گولی شفا دے دیتی ہے. قرآن کے افکار ہے. پیراسیٹامول گولی شفا دے سکتی ہے، نبی نہیں دے سکتا. آپ نے کہاں سے لے کے آیا کہ صرف اللہ شفا دیتا ہے؟ شفا دے گی نا، دعا دے گی نا ان کی. یا بھائی آپ نے شفا نہیں، شفا کی بات بات کرتے ہیں اور شفا کی بات کرتے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ گولی شفا دیتی ہے؟ نہیں مانتے. گولی نہیں دیتی. گولی شفا نہیں دیتی. تو آپ جب مریض ہو گئے نا، آپ بیمار ہو گئے، آپ اس طرح بیمار ہو گئے تو گولی نہیں کھانا، انجیکشن نہیں لگوانا، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں شفا دے گا. دوائی لینا، علاج کرنا یہ سنت ہے اور یہ اسباب ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ تو قرآن کہتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسی حدیث بتائیں یا قرآن کی آیت بتائیں کہ جس میں واضح یہ الفاظ قرآن کی نص موجود ہو کہ اس میں یہ لکھا ہو قرآن میں کہ جس طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ائمہ سے بھی گناہ. میں قرآن کی ایک آیت آپ کو دیتا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابًا رحیما. اب یہ دیکھ لیں قرآن کیا کہتا ہے، جب بھی تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے رسول کے پاس جاؤ. فاستغفر اللہ، اب رسول سے نہیں مانگنا، اللہ سے ہے، چوکٹ رسول کی ہے. آگے حکم ہے واستغفر لہم الرسول، رسول سے کہو کہ یہ بھی تمہاری سفارش کرے. تو رسول کو ہم نے رسول سے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ پر ہمارے گناہ معاف کر دیں، یہ کہ رسول اللہ کو بارگاہ الہی میں سفارش بنائیں گے اور یہی رسول کی مدد ہے ہمارے لیے. اور قیامت کے روز بھی حسنین کا نانا ہماری مدد کرے گا، قبر میں بھی حسین کا نانا ہمارے لیے مدد کرے گا. کیا نام ہے وہ؟ بامعنی سفارش. لیکن براہ راست حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے. اور یہ لوگوں کو تلقین کریں کہ اس طرح براہ راست کے تو بھائی آپ کہتے ہیں کہ حاجت روا اللہ کے علاوہ کوئی حاجت نہیں دے سکتا نا. جی حاجت کا میں نہیں سمجھے نا. حاجت دو قسموں کی ہے نا، آپ یہ بھی سنیں نا. ایک حاجت ہوتی ہے کہ جی مجھے یہ علم کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے علم کا مسئلہ جی بتائیں آپ. ایک حاجت یہ بھی ہے. اچھا ایک حاجت ہے جی بارش. اب بارش کون دے؟ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، درود کون بھیجتا ہے؟ اللہ پاک بھیجتا ہے. فرشتے لے کے جاتے ہیں. آپ پکارتے کس کو ہے؟ اللہم. آپ فرشتوں کو پکارا کریں. اب اور میں اس کو جواب آپ کو دے رہا ہوں. اسی طرح آپ کھانا کھاتے ہیں، کس کا نام پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں یا کسی نبی ولی کا نام پڑھتے ہیں؟ گھر جاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اس سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ پکار نہیں ہے اور کیا ہے؟ ربنا اللہم. میں آپ کو دکھاتا ہوں اور سنو تم ابھی سنو، میں مسلم کی حدیث دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دار الفکر. آپ وہابی بن گئے نا، آپ خود کہتے ہیں کہ ہم مجسمہ نہیں ہے، پھر اس مسئلے میں آپ بالکل پکے وہابی ہو گئے. اللہ تو تمہارا نظر آتا ہے، اللہ تمہارا تو بھائی بات سنو نا پہلے بھائی یہ سب وہابیت کی باتیں ہیں، یہ سب وہابیت کی، آپ کو پتہ نہیں یہ سب وہابی کی باتیں ہیں، مسلمانوں کی باتیں نہیں ہیں. آپ توحید کی بات کرتے ہیں اور آپ کے اللہ کے کئی ایک آنکھ ہیں اور پھر کہتے ہو کہ ہم موحد ہیں. یہ کیسا ایک ہے؟ اس کا کیسے ثانی نہیں ہو سکتا. یہ حدیث ملاحظہ کرو، کتاب الایمان والنذور. چپ کرو نا، چپ. کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 1659. یہ مسلم ایک منٹ مسلم کی کون سی جلد میں ہے؟ مسلم کے مختلف چاپ ہیں، میں نے چاپ بھی دکھایا ہے، تم ریویو کر لینا بعد میں. حدیث یہ ہے عن ابن مسعود انه كان يضرب غلامه. ابن مسعود سے روایت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو مار رہا تھا. فجعل يقول، اس نے کہا اعوذ باللہ، اس بیٹے نے کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. فجعل يضربه، وہ روز مارنے لگا. ابن مسعود باز نہیں آیا، اس کو مارتا ہی رہا. فقال اعوذ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگتا ہوں. جب اس نے جو یہ کہا فترکہ، اس نے چھوڑ دیا اس کو. عبداللہ ابن مسعود نے اپنے بیٹا نے جب تک کہتا رہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کو مارتا رہا. جب اس نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگتا ہوں تو اس کو چھوڑ دیا، مارنے نہیں لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ للہ اقدر علیک منک علی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا طاقت عبداللہ ابن مسعود کی طاقت سے زیادہ ہے. وہ غلام تھا، عبد تھا، بیٹا نہیں تھا. اللہ کا قدرت زیادہ ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے پھر اس کو آزاد کیا. یہاں پر اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ شرک ہوتا، حرام ہوتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کرنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا کہ یہ حرام ہے. حالانکہ یہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نہ شرک فرمایا. اس نے کہا میں رسول پاک، بات سنو، بات نہ کرو، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگتا ہوں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، مسند ابن بخاری میں یہ حدیث بھی ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے تربت شفا دیتی ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے، وہ مجھے مل جائے. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے مل جائے، وہ مجھے ابھی نہیں ملے، لیکن میں اس کو آپ کو دکھاؤں گا کہ ہماری تربت آپ کو شفا دیتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ شفا نہیں ہوتی ہے، صرف اللہ شفا دیتا ہے. بالکل بکواس ہے کہ صرف اللہ شفا دیتا ہے. وہ کب اللہ نے کہا ہے، کب اللہ نے کہا ہے کہ گولی شفا نہیں دیتی؟ کب اللہ کہتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ نبی کے جو آپ کے تبرکات ہے اس میں اللہ کی شفا ہے نا؟ ہاں بھائی چپ کرو، تم چپ کرو. صرف اللہ شفا دیتا ہے. تم ابھی کہہ رہے ہو کہ شفا دیتا ہے نہیں دیتا. ایک بات کرو، چپ کرو، خاموش ہو جاؤ میرے بھائی. مجھے حدیث پڑھنے دو، مجھے حدیث پڑھنے دو. مسند احمد ابن حنبل الجزء الثالث والاربعون چاپ الرسالہ. بھائی ان کا رب دیکھیں، ان کا رب کا سر ہے، سر میں کئی آنکھیں ہیں، اس کی زبان ہے،
اچھا کان پتہ نہیں کتنے کان ہیں، اس کے ہاتھ سارے دائیں ساتھ پیر، ایک پیر ہے، ہاں پیٹ ہے، وہ کچھ ہے، وہ ہنستا ہے، وہ اوپر نیچے جاتا ہے، یہ موحد آ گئے، یہ ہمیں توحید سکھائے گا۔ ابھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نظر آئے گا، کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ اچھا اختلاف ہے، تجھے نہیں معلوم کہ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تمہارے فرقے کے تو سب تو اجماع ہے، تم ہمیں توحید سکھاتے ہو۔ ملاحظہ فرمائے، بھائی بات یہ ہم نے فرقوں کی قبر بات میں سنو، کبھی نہیں کیا۔ اللہ ہم نے تعالیٰ فرقوں توحید کی یہی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم کو نے- آپ لوگوں نے کیا بنا دیا، ایک ایسی چیز بنا دیا جس کا ثانی ہو سکتا ہے، مثل ہو سکتا ہے، وہ بالکل جانوروں کی طرح، بس اس کون مختلف ہے کہتا ان ہے؟ میں سے۔ وہ تو کہتا ہے لیسا کمثلی، وہ قرآن کہتا ہے لیسا کمثلی۔ لیکن تمہارے کمثلی شے، تمہارے ہاں مثلی شے ہے نا، اس کا سر ہے، ہاتھ ہے، نو زبان ہے۔ یہ آپ ہاں، ایسے ڈھونستے ہیں ہر بندے پہ میں لگاتے نہیں ہیں۔ ڈھونستا، اللہ بالکل آپ جاری کی صاحب، کتابوں میں آپ کے ایسی علماء بات کی نہ کیا تصریحات ہیں جن سے آپ نے وہ توحید سر جی سیکھی ہے نا، کتابیں جس وہابی سے، معصوم وہ ہیں۔ ان کے عقائد ہے، ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑی غلط بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی بخاری میں آ گیا، مسلم معصوم ہے وہ کتابیں، مجھے یہ بتائیں۔ ٹھیک ہے نا، پھر بخاری مسلم کو چھوڑو، پھر تم اپنا پیغمبر بنو نا تم۔ تو ہم اگر بخاری سنت مسلم کو ہر بات کو نہیں او مانتے بھائی، ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو بخاری مسلم کو مانتے ہیں، پوری جماعت بات عمریہ وہ سنیں، ہم بخاری مسلم رسول کو مانتی کافی ہے، کی بھی ہر آپ بات فردن نہیں نہیں مانتے نا، آپ فرد ہیں، آپ کی اپنے ذاتی خیالات ہیں، نہیں مانتے، دوسرے تو مانتے ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا دوسری بات ہے اصول کافی میں اگر اہل تشیع کتابوں میں بھی اگر کوئی بات قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہوگی تو ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ ضرورت نہیں کہ شیعہ معصوم صرف قرآن کی کتاب ہے، باقی ہر کتاب پر اختلاف نہیں، رائے ہو باقی سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس طرح قرآن حجت ہے، بالکل، صحیح ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں اسی طرح ہیں، اس طرح نہیں کہ ان کا حدیث میں غلط ہے۔ بالکل اس میں تو ہاں، اہل اختلاف بیت علیہ نہیں ہے، السلام کی اس میں حدیث صحیح ہے، حدیث اسی میں طرح۔ صحیح۔ ہاں، یہ آپ کے وہ تو ذاتی حجت خیال ہے کہ صرف وہ- قرآن صحیح ہے، یہ صرف آپ کا نہیں خیال ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ آپ نے غلط لے لیا۔ مطلب میں نے کہا کہ جس طرح حدیث کی بھی فرضیت ویسی ہے جیسے قرآن کی ہے، یہ اس کا انکار نہیں ہے معاذ اللہ، یہ آپ میرے پہ نہ لگائیں اس طرح خواہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آپ نے توحید کی طرف راغب کریں۔ توحید کا جب میں درس دوں گا نا تو تمہارے چکے اڑ جائیں گے۔ تمہاری جو توحید ہے وہ بالکل سر، ایسی میں توحید ہے وہ یہی کہ کہہ رہا بالکل ہوں نا رسالت کا کہ انکار ہے۔ میں دیکھو آپ کو- اب میرے سوال کا جواب دینا بھیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فضائل و کرامات ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہے، معجزات بھی ہیں آپ کے، کیا اس میں حضرت تو کوئی عیسیٰ شک ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام بحکمہ الابرص ہاں بالکل انی عبد بالکل، اللہ یہ اعطانی آج تک الکتاب یہ آپ وجعلنی بتا رہے ہیں نبیا نا۔ انی اخلق ہاں، لکم من بالکل۔ الطین کہیئۃ الطیر، سنو کہ میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ فتکون بالکل۔ طیرا باذن اللہ، میں اس میں پھونکتا ہوں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے، بالکل۔ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں اکمہ اور ابرص کو، شل کو جو اپاہج ہوتا ہے، اپاہج جی، ہے اور جو اندھا ہے اس کو میں اللہ باذن اللہ میں شفا دے دیتا ہوں، یہ قرآن کی نص ہے، جی، جی۔ واحیی الموتى، اور میں بالکل مردہ کو ٹھیک ہے۔ زندہ کر دیتا ہوں باذن اللہ۔ بالکل مردہ باؤ جی، یہ کون موت کرتا ہے؟ کا عیسیٰ ابن باذن مریم۔ اللہ، سن لو میرے بھائی، سن جی، لو جی۔ میرے بھائی، یہ جو معجزات تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ کیا ہمارے نبی کے پاس نہیں تھے یا تھے؟ بالکل تھے، بالکل تھے۔ اب نبی دنیا سے گئے ہیں، یہ معجزات ان سے چھینے گئے ہیں یا معجزات ان کے پاس ہیں؟ مقامات ان سے اسی چھینے گئے ہیں؟ طرح نبی حیات ہے، اپنی قبر میں حیات ہے، تو پھر بات اپنے ہی علم ختم ہے کے نا، ساتھ۔ پھر اپنا سارا جتنی باتیں کی وہ سب اب واپس لے 2 لو۔ منٹ سن لیں، خدا را میری 2 منٹ کے لیے سن لیں، اللہ کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں، میری سن لیں۔ یہ جو معجزات آپ مجھے بتا رہے ہیں نا، یہ میں نے پڑھے ہوئے ہیں، اب مجھے آپ میری بھی آپ سن تم ان لیں سب ذرا کا اس منکر ہو، جواب تم سن ان لیں۔ سب کا منکر ہو، تم ابھی کہہ رہے تھے کہ صرف اللہ شفا دیتا ہے۔ اب میرے پہ نہ 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 نہ، یہ آپ دیکھیں نا، آپ اپنی طرف سے خدا را اس طرح کی بات نہ کیا کریں، آپ کیوں میرے پہ غلط الزام لگا رہے ہیں؟ یہ جو پتہ ہے آپ کو، جو معجزات انبیاء کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، قرآنی نصوص قطعیہ کا انکار کرنا کفر ہے، آپ میرے پہ الزام لگائی جا رہے ہیں، خدا را آپ اس طرح کی بات نہ کریں۔ ان معجزات سے ان کی نبوت کا ثبوت ہے، اور معجزات کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے آپ حاجتیں مانگیں، یہ غلط تعویلات آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں بس حضرت عیسیٰ نہیں، پرندے یہ میں، وہ ایک دو بات مختلف سن لیں، باتیں ہیں۔ میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے میں روح پھونکتا ہے اور وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاتا ہے، یہ صفت اصل میں اللہ کی ہے اور اللہ نے اس کو عطا کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ سے حاجتیں مانگنی ہم نے، یہ غلط دیکھو، تعویل آپ کرتے ہیں، لوگوں کو غلط نہیں بتاتے ہیں، دیکھو، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ کے دو مختلف باتیں ہیں۔ آپ تو کہہ رہے تھے نا شروع میں کہ صرف اللہ شفا دے سکتا ہے اور کوئی شفا نہیں دے سکتا، پھر ثابت ہوا اللہ کہ جس یہ، سے اب بات سنو، ابھی اب چاہے میری اس باری ہے، کو ابھی بات میری سن لیں، باری ہے، ابھی میری بات باری سن ہے، لیں، چپ کرو۔ میری بات سن لیں، دیکھو نہیں، میری آپ بات میری سن سنیں، لیں، پھر میں آپ کی سنوں گا۔ نہیں میں آپ کو ختم ہو گیا آپ کی نا بات، اب میری بات باری ہے۔ نہیں میری آپ ختم پہلے نہیں، کہہ رہے تھے میری کہ ایک اللہ بات کے سن لیں، علاوہ پھر میں آپ کوئی سے اور سنوں گا۔ شفا نہیں دے سکتا۔ نہیں، پہلے میری بات سن لے، میں نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا براہ راست کسی سے شفا نہیں مانگنی، میرا یہ بات ہے۔ بس شفا آپ نے دے غلط سکتا ہے، بالکل۔
بس اللہ کے سوا کوئی اور شفا دے سکتا ہے لیکن آپ طلب نہیں کر سکتے، یہی کہنا ہے آپ کا؟ ہاں میں نے کہا طلب کسی سے براہ راست اس طرح کی براہ راست اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، عیسیٰ ابن مریم ادھر سے گزر رہا ہے، آپ کے آنکھ اندھے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں آپ کیوں ان سے طلب نہیں کر سکتے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ روح اللہ، میرے آنکھوں کو ٹچ کرو؟ نہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی تبرکات سے میری آنکھوں پہ لہب لگائیں، میں یہ کہوں گا ان کو، تو بس ختم بات ہے نا، آپ طلب کر پھر ساری باتیں تمہاری جھوٹ، تمہاری ساری باتیں جھوٹ طلب کر سکتے ہو؟ کیوں جھوٹ ہے؟ اب مجھے بات کرنے دو نا بھائی، اب خاموش ہو جاؤ، اب خاموش ہو جاؤ پلیز، اب تمہاری بات ختم ہوگی کہ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور شفا نہیں دے سکتا، میں نے کہا گولی شفا دے دیتا ہے، کہتا ہے وہ صرف ڈاکٹر۔ اب بھائی چپ کرو نا، اب اگر بات کرو گے تو میں تمہارا فون کاٹوں گا، اب میں نے وارننگ دے دی، بس ختم بات، اگر میری بات نہیں سنو گے تو میں کاٹوں گا، تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ تم شروع میں یہ کہہ دیا کہ کسی اور کوئی اور شفا نہیں دے سکتا، صرف اللہ ہی شفا دے سکتا ہے اور کوئی شفا نہیں دے سکتا، تو میں نے کہا گولی پیراسیٹامول شفا دیتی ہے، آپ نے کہا نہیں وہ صرف سنت ہے، وہ اللہ شفا صرف اللہ دے دیتا ہے، پھر آپ کی بات تو قرآن کے خلاف نکلی نا کہ اللہ کے علاوہ دوسرا بھی شفا دے سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے واضح کہہ دیا کہ میں اندھے کو شفا دیتا ہوں، وہ جو کوئی ڈاکٹر شفا ہی نہیں دے سکتا، اپاہج ہے جس کے پیر ہی نہیں ہے اس کو میں شفا دے دیتا ہوں، اس کے پیر ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اندھے ہو گئے، اس نے یوسف علیہ السلام نے اپنا پیراہن بھیجا، ٹھیک ہے نا، اپنا اللہ سے طلب کرتا نا، اللہ سے طلب نہیں کیا، اس نے اللہ سے طلب نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام موحد ہیں یا وہ مشرک ہے؟ نستجیر باللہ، اپنی قمیص بھیجی ہے کہ آنکھوں سے ٹچ کرو، آنکھوں سے ٹچ کیا تو اس کو شفا آ گئی ہے، تو ثابت ہوا کہ غیر اللہ شفا دے سکتا ہے۔ اب رہی بات کہ غیر اللہ جو شفا دے سکتا ہے، غیر اللہ شفا دے سکتا ہے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی پاور دی ہے کہ وہ شفا دے سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام معجزے کرتے تھے، اس طرح معجزہ کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد ان سے یہ معجزے سلب نہیں ہوئے، ان سے طلب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ کہتے ہیں وہ دے سکتا ہے لیکن طلب نہیں کر سکتے، یہ ایک آپ نے حکم بنایا نا، بدعت اسی کو بولتے ہیں، شرک باللہ اسی کو بولتے ہیں۔ جب اللہ نے نہیں کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم مجھ سے طلب نہیں کر سکتے، میں شفا دے سکتا ہوں لیکن تم مجھ سے طلب نہیں کر سکتے، یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیا ایک جھوٹی بات ہے، ادعا کرتے ہو دین میں بدعت داخل کرنا کہ شفا دے سکتا ہے لیکن ہم طلب نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ہوتے، عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ہوتے، اس سوال کے جواب اچھی طرح سے دے دینا۔ عیسیٰ ابن مریم وہاں سامنے سے گزر رہا ہے، آپ کی آنکھیں اندھے ہیں، آپ کہہ دیتے کہ یا عیسیٰ ابن مریم میرے آنکھوں کو ٹچ کرو، شفا دے دو، کیا آپ مشرک بن گئے؟ کیا آپ یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کو آپ نے اللہ بنا دیا؟ یہ اگر کیوں یہ حرام ہو؟ کوئی حرام نہیں، عیسیٰ ابن مریم ٹچ کیا شفا ہو گئی۔ اسی طرح جب عیسیٰ ابن مریم سے طلب کر سکتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کا جو امام ہے، اس کا جو سید ہے امام حسین علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، ان سے بھی طلب کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اچھا، اب آپ نے کر لی 2 منٹ، میں نے آپ کی آرام سے سنی یہ بات، میں کوئی کہاں آرام سے سنی؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اتنی میری بات تم نے کاٹی ہے، جب میں نے وارننگ دی ہے، بات کو آپ نے میری بات کو مروڑ کے بیان کیا ہے، غلط میرے بارے میں آپ نے تشریح کی ہے، بات سن لیں میری بات۔ یہ جو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے کی بات اس طرح کی، یہ پر میرا پورا بیان ہے، یہ تو میں قائل ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے کپڑا نبی کے ہاتھ سے کپڑا دیا ہوا، یا ہم تو کہتے ہیں یہ علم جو غازی عباس کا جو علم لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسبت سے بھی ہمیں شفا دیتا ہے۔ اس طرح نہیں کہتا ہے کہ یا حسین تو مجھے شفا دے دے، یا حسین تو مجھے شفا دے دے، اس طرح کے کلمات میرے، آپ بات کو سمجھے میری بات، ان کا وسیلہ دے کے شفا مانگے، ان سے اگر وہ سامنے ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں یا حسین آپ میرے لیے مجھے کوئی تبرکات کے ذریعے سے میری آنکھوں پہ لگا دیں اللہ تعالیٰ۔ جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ دوائی دیتا ہے اور وہ دوائی کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سبب بنایا، تو اگر دوائی سبب بن سکتی ہے تو مولا حسین کی ذات اور پینتر پاک کی ذات بھی شفا کا سبب بنتا ہے، اس کا تو میں قائل ہوں۔ لیکن حاجات جو ہے نا براہ راست، دیکھو قرآن کے تو آپ وہ حدیث ہمیں دکھائیں، حدیث ہمیں دکھائیں کہ آپ ان سے وہ شفا دے سکتا ہے لیکن آپ ان سے طلب نہیں کر سکتے، وہ ہمیں دکھائیں، وہ حدیث کہاں ہے؟ وہ حدیثیں میں آپ کو حدیثیں دے دیتا ہوں نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو میرے رب سے مانگنا ہو۔ اگر آپ کی کال کٹ گئی، آپ کی کال کٹ گئی، وہ ہمیں حدیث دکھائیں کہ آپ اگر میں نے جوتی کا تسمہ خود رسول سے مانگوں، میں نہیں مانگ سکتا نا۔ یہ جو کہا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جوتی کا تسمہ میرے رب سے مانگو، یعنی آپ رسول سے نہیں مانگ سکتے، اس کا مطلب یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے۔ یہ کہاں بولا کہ مجھ سے نہیں طلب کر سکتے؟ کوئی ایسا حدیث دکھاؤ، اگر یہ ایسا جملہ ہو بھی کہ جوتی کا تسمہ میرے رب سے مانگو، تو اس کا مطلب کیا یہی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے؟ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ طلب کرنے سے کوئی شرک نہیں ہو جاتا، کوئی منع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ شیعہ حدیث میں جب آ جاتے ہیں، اس میں حدیث میں نے دکھا دی یہاں پر کہ امر ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے اپنے حاجات طلب کرو۔ آپ ان کی بھائی صاحب کی کال کٹ گئی ہے بھائی۔